ابھی جس طرح آپ دیکھیں نا جی، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا پروپوگنڈا کہ وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان پر ظلم ہوا ہے، جی وہ تو اپنا بدلہ لے رہے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی 42 نمبر آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ کل ہم نے 10واں پارہ شروع کیا تھا، 10ویں پارے کی کل پہلی آیہ مبارکہ پڑھی تھی، آج دوسری آیہ مبارکہ پڑھیں گے، یعنی 42 نمبر آیا ہے سورہ انفال کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم۔ غزوہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اہل ایمان بدر کی طرف روانہ ہے۔ تو دو قافلے تھے، ایک تجارتی قافلہ تھا اور ایک لشکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امر تھا کہ ان میں سے ایک تو اہل ایمان کو مل جائے گا اور اہل ایمان کو اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے آپ لوگ نکلیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ کافر دشمن ان کو معاشی طور پر کمزور کرنا یہ بھی ایک جنگ کا حصہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نکلتے ہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اہل ایمان کی خواہش یہ تھی کہ وہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو لڑائی بھی کم ہوگی اور پھر معاشی طور پر ہم انہیں بھی کمزور کر سکیں گے اور مال غنیمت جو ہمیں ملے گا اس سے ہم بھی ذرا مضبوط ہو جائیں گے۔ تو خواہش یہ تھی کہ ہم ادھر اس کو پکڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے منشا اور مرضی اور تھی، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہو تاکہ یہ جو مسلمانوں کو آئے روز تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں یہ ذرا آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں۔ تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى، اور یاد کیجئے کہ جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو تجارتی قافلہ تھا وہ اس سے بھی نیچے تھا، یعنی وادی کے نیچے کی طرف۔ اب وہ اوپر سے ہو کر قافلہ تو نکل گیا، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں تجارت کر کے شام سے آ رہا تھا، اور یہ جو دشمن 1000 کی تقریباً تعداد میں کفار مکہ جمع ہو کر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اب یہ وہاں پہنچ گئے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم کوئی وقت مقرر کرتے یعنی ان کے ساتھ ملنے کا یا ان کو پکڑنے کا تو تمہارا ضرور اس میں اختلاف ہو جاتا، یعنی تم ویسے نہ کر پاتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتا ہے جو ہو کے رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا معاملہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ چاہتا ہے لیقضی اللہ امرا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا، اس چیز کا فیصلہ فرمائے کان مفعولا، جو ہو کے رہے گی۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی کسی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو۔ اگر تجارتی قافلہ اہل ایمان کے قبضے میں آ جاتا تو یہ جو کفار مکہ تھے ان کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جاتا، دیکھو جی ہم تو تجارت کے لیے جا رہے تھے اور تجارت سے واپس آ رہے تھے تو ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، تو یہ دیکھو جی ہم پر حملہ کر کے جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور واویلا کر کے اپنی بے گناہی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ابھی جس طرح آپ دیکھیں نا جی، فلسطین کے اندر ہو رہا ہے کہ بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا پروپیگنڈا کہ وہ سارے وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان پر ظلم ہوا ہے، جی وہ تو اپنا بدلہ لے رہے ہیں جی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کر کے اپنا جو کچھ اپنی مرضی ہے وہ بیان کرنے کا، لوگوں کو خرید کر ان کے منہ میں اپنی بات ان کے منہ سے نکلوانے کی مختلف یہ طریقہ کار ہوتے ہیں اور مختلف یہ ان کی چالیں ہوتی ہیں۔
تو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا تھا تاکہ جو ہلاک ہو وہ کسی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل سے زندہ رہے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ یہ آمنے سامنے ہوں اور لڑائی ہو، اور پھر یہاں بہادروں کو دیکھا جائے کہ کون اپنی بہادری کا جوہر دکھاتا ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو نہتے تھے اور ہم تو ویسے ہی مارے گئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور حکمت الہی نے کام کیسے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ مقابلہ ہو۔ اب صورتحال کیا ہوئی؟ فرمایا کہ جب خواب میں اہل ایمان نے ان کو دیکھا تو وہ کم نظر آئے تعداد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا، اور آپ تعداد میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کی تعداد کم ہے جبکہ وہ زیادہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا محبوب وہ جتنے بھی زیادہ ہوں مسئلہ کوئی نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے تھوڑے سے ہیں، کیونکہ وہ باہمی طور پر اتفاق میں نہیں تھے۔ کچھ کہتے تھے جنگ کرنی چاہیے، کچھ کہتے تھے نہیں کرنی چاہیے، کچھ کہتے تھے بات چیت کر لیں وغیرہ وغیرہ، آپس میں بھی متفق نہیں تھے، اور ویسے ناک بچانے کے لیے آگے ہوئے۔ تجارتی قافلہ جب بچ کے نکل گیا تو اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ اب ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، ہم تو لڑ کے جائیں گے، ہم تو اب مسلمانوں کو بالکل ختم کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور یاد کیجئے کہ جب آپ کو اللہ نے دکھایا ان کو، یعنی جو کافر ہیں وہ آپ کو دکھائے، فی منامک قلیلا، آپ کی نیند یعنی آپ کی خواب میں ان کو تھوڑا دکھایا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر آپ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو اہل ایمان تم معاملے کو یعنی پیچھے کرنے کی کوشش کرتے اور معاملے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے، تم واپس ہٹ آتے اور لڑائی کی طرف نہ جاتے، جہاد کی طرف نہ جاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائی، اللہ نے محفوظ رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ دلوں کے اندر جو کچھ باتیں ہیں وہ سب کچھ جاننے والا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر خواب میں دکھایا جاتا کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور حضور اہل ایمان کے سامنے بیان کرتے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تعداد بھی کم ہے، تو دل کے اندر ایک بات تو آتی ہے کہ ہماری تعداد بھی کم اور آدھی سے بھی کم، اور پھر ہمارے پاس تو وہ ساری صلاحیتیں بھی نہیں ہیں اور ایسی کوئی صورت بھی نہیں ہے کہ ہم جنگ میں جا سکیں، تو ضرور مسلمان پریشان ہوتے اور معاملے میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تھی۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور ادھر صورتحال یہ تھی کہ جو مسلمان تھے وہ ان کو تعداد میں کم دیکھ رہے تھے، اور وہ جو کافر تھے وہ مسلمانوں کو تعداد میں کم دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتے یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، تو مسلمان تو واقعتاً تعداد میں کم تھے، لیکن اہل ایمان ان کو بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کی کوئی تعداد اتنی نہیں ہے۔ اذ یریکموہم، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہیں دکھایا، اذ التقیتم، جب تمہاری آپس میں مڈبھیڑ ہوئی، جب جنگ شروع ہوئی، فی اعینکم قلیلا، تمہاری نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو کم دکھایا، ویقللکم فی اعینہم، اور تمہاری تعداد کو ان کی نگاہوں میں اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھا دیا۔ تو دیکھ لیں مسلمان تعداد میں کم ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کم ہے تو اب ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ تھا کہ ایسا معاملے کا فیصلہ فرمائے کہ جو ہو کے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ فرما دیا تھا جو ہو کے رہنے والا تھا، اور وہ تھا کافروں کی ناک کاٹ کے رکھ دینے کا، اور وہ تھا ان کو شکست دے دینے کا، اور وہ تھا ان کو رسوا کر دینے کا، باوجود تعداد کے زیادہ ہونے کے، باوجود ہر طرح کا اسلحہ ہونے کے، باوجود بڑے بڑے ان کے سپہ سالار ساتھ ہونے کے، بڑے بڑے جنگی لوگ، بڑے بڑے سورما جن کو کہا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لڑائیوں میں اپنا نام اور جوہر دکھانے والے لوگ اب موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ آج ان کو پتہ چل جائے کہ جن مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم ایسے ہی کاٹ کے رکھ دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہی درست فیصلہ فرماتا ہے، اور وہی درست فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی،
اور ان کافروں کو شکست ہوئی۔ اہل ایمان کو یہ نصیحت کی گئی کہ تم نے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ توکل پیش کرتے ہوئے جو بھی نیک کام کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، جہاد ہو، نماز ہو، جو کچھ بھی ہو، سب اللہ کے لیے کیا جائے گا، اس کا اجر ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ثواب ملے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔